جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو للناس لوگوں کے لیے اماما پیشوا امام. قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ومن ذریتی، اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ قال فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو. فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب، جب آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اذکرو، یعنی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا تھا چند کلمات کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. یعنی ٹرائل پہ تھے حضرت ابراہیم، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہی اکمپلشڈ، ہر چیز انہوں نے پوری کر کے دکھائی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہی. یعنی کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ لیے گئے تھے. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی اولاد کی قربانی کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، اور انہوں نے جو اپنی والد کے خلاف کھڑے ہو گئے توحید کے لیے، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، ہجرت کی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے انتہائی حد تک جو ہے وہ اسٹرگل کی ہے. اور ابھی جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں یعنی کہ حضرت ابراہیم جو ہے ان کے ساتھ اللہ نے کلمات کے ساتھ آزمایا، جب وہ اللہ کے اس ٹیسٹ میں کلیئر ہو گئے تو آپ فوراً دیکھتے کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں نے بنا دیا آپ کو لوگوں کے لیے امام، انسانیت کا امام بنا دیا. آج کوئی بھی آپ دیکھ لیں انسان ہے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے، ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت پر فخر محسوس کرتا ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب. یعنی ایسوسیشن ساری کیا ہو گئی؟ ملت کس کی ہے؟ یعنی جو اللہ نے ملت دی ہے وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنا دیا، رول ماڈل بنا دیا. انسانیت کا امام کا مطلب یہ کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ان میں تھی، وہ ڈیزرو کرتے تھے اس سیٹ کو. اللہ نے بولا آپ کے یعنی آپ کو لوگ فالو کریں گے. کیوں؟ سب سے بڑا جو ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ حنیف تھے، ایک رخ اللہ کی بندگی، اللہ کے علاوہ کوئی اور، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اونچا کسی بھی معاملے میں نہیں کیا. اللہ کے آگے کوئی پارٹنرشپنگ، کوئی اسٹیٹس، درجہ کسی بھی طرح کا نہیں دیا. یعنی یہ ان کی وحدانیت تھی جو اس کے اوپر وہ جو اللہ کی وحدانیت قرآن بیان کرتا ہے اس کے اوپر وہ قائم تھے. انہوں نے اپنی سب سے محبوب چیز اولاد جو کہ ان کو بڑھاپے میں اگر مل رہی، اور اس کے بعد اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کے پاس وہ جذبہ ہے، ان کا وہ ویژن ہے جس کی وجہ سے وہ خواب دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس خواب کی عملی تکمیل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ظاہر اللہ کا آرڈر نہیں لگتا. اور اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو آپ نے تصدیق کر دی اپنی اس ویژن کی، اپنی اس سوچ کی کہ آپ کے پاس یہ جذبہ ہے کہ میری اولاد کو بھی اگر مجھے قربان کرنا پڑے گا تو وہ بھی اللہ کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کے آگے جو ہے نا میری ہر چیز قربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا آپ نے خواب کی تصدیق کی اور بے شک یہ بلاء العظیم ہے، یہ بہت ہی عظیم بلا آزمائش تھی جس میں آپ کامیاب ٹھہرے. تو اس طرح کی اور بھی کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس سے آزمایا ہے اور انہوں نے پورا کر کے دکھایا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. تو فرمایا میری اولاد کو، یعنی یہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، فوراً سے اس کا دماغ چل جاتا ہے اپنی اولاد پہ. اور حضرت ابراہیم بھی عام انسانوں کی طرح ہی انسان ہے، لیکن بڑے کیوں بن گئے؟ اتنا اللہ نے بڑا عہدہ کیسے انہیں دے دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو اللہ کا آرڈر تھا. سمجھتے جو اللہ کا آرڈر ہے. اور پھر جو بات یہاں پہ کہی کہ میری اولاد کو، تو کیا فرمایا اللہ نے؟ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. آپ اگر اس کو نوٹس کریں اوپر بات آ رہی کہ کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. تو حضرت ابراہیم اتنے بڑے انسان ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے کہتے ہیں اور اللہ فوراً کہہ دیتے ہیں میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. دنیا میں اگر نبیوں کی اس طرح کی کوئی آرزویں پوری نہیں ہوتی تو میں اور آپ کس بیسس پہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سفارش کام آئے گی؟ دنیا میں نہیں ہو رہی. اور وہ بندہ جس کی اللہ تعریف کرے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. پھر کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو 125، اور یاد کرو جب جعلنا البیت ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو مثابۃ للناس مرکز لوگوں کے لیے. مثابتاً کہتے ہیں جا کر
واپس آنا، یعنی ایک جگہ پہ آپ آتے ہیں اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ لوگوں کے لیے مرکز و امن اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لیجیے من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ کو مصلن نماز پڑھنے کی جگہ، واحدنا اور ہم نے عہد کی تاکید کی الی ابراہیم، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، ان طاہرا کہ دونوں پاک رکھنا تم دونوں، من بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں، ورکع السجود اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا، مرکز بنا دیا، سینٹر بنا دیا، آنے جانے کی ایک خاص جگہ بنا دی، البیت یعنی خاص کی ادھر ہے، بیت اللہ کو کیا بنا دیا؟ مثابۃ للناس۔ اچھا بیت اللہ جو ہے یعنی بیت کیا ہے؟ مرکز ہے، اور وہ کام دیکھیں مرکزیت کا لیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم سے، امام ہے نا وہ، تو ایک سینٹر بنانے کی ضرورت ہے، لیڈ کریں گے جہاں سے وہ کس کو؟ انسانیت کو، مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کا اجتماع ہوگا وہاں پہ، تو وہ ایک ہیڈ کوارٹر بنے گا تمام انسانوں کو سدھارنے کا، سمجھانے کا اور اللہ کی طرف راغب کرنے کا۔ تو جو حکومت اور جو اللہ کا نظام جس کے لیے انبیاء آتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا نظام جو ہے وہ نافذ کرنے آتے ہیں، تو وہ مشن کی تکمیل ہوگی۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی کہے کہ پاکستان میں حج ہوگا تو کوئی نہیں آئے گا پاکستان، تو اللہ نے وہ ایک ایسا سینٹر بنا دیا کہ کوئی کسی کا آبجیکشن نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ طے شدہ ہے۔ اچھا اب یعنی اتنا بڑا کام لینا تھا تبھی ان کو اتنی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آرمی کی ٹریننگ آپ کو اور میں سب جانتے ہیں کہ کتنی سخت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کیا کرنی ہوتی ہے؟ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کو اسلام، دین اور لوگوں کی حفاظت کرنی تھی، لوگوں کو شیطانیت کے شر سے بچانا تھا۔ تو کہا کہ ہم نے جب لوگوں کے لیے وہ مرکز بنا دی اور امن کی جگہ، اور آج میں اور آپ دیکھتے ہیں آن دا گراؤنڈ کہ وہ واقعی مرکز بنا ہوا ہے، اور وہ امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بنایا ہے، یعنی اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب امن و امان ہوگا تو ہی لوگ آئیں گے، اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی نہیں آئے گا۔ اور کہا ان کو جو آرڈر دیا، اور مجھے اور آپ کو آج حکم دیا جا رہا ہے کہ بنا لو ابراہیم کے مقام سے، مقام کہتے ہیں جہاں پہ قیام کی جو جگہ ہے، جہاں اسٹیک کیا حضرت ابراہیم جدھر وہ رہتے تھے، تو ان کے مقام کو مصلی بنا لو، اور سب سے بڑی ادائیگی صلاۃ کی آج دیکھ لیں وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو یعنی جب وہاں جو بندہ جائے گا تو قرآن کے اکارڈنگ وہ وہاں سے صلاۃ لے لے گا، یعنی وہ صلاۃ کا وہ جو مین اسٹرکچر ہے، اپارٹ فرام باڈی لینگویج آپ کہہ دیں اس کو، کہ جو کس طریقے سے ہاتھ اٹھائے جائیں یا کس طریقے سے رکوع میں اور زیادہ جھکا جائے، اس سے اگر ہٹ کے آپ دیکھ لیں کہ ایک اسٹرکچر ایک ہی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، رکعت، فرض کیا ہے، وہ سب جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ تو کہا کہ بنا لو مقام ابراہیم سے مصلن، کیا؟ صلاۃ کے طریقے یا پڑھی گئی صلاۃ، اور عہدنا۔ اچھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پہ صلاۃ کے جب ہم طریقے بھی سیکھ لیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ صلاۃ کی اہمیت کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکر کس کا؟ معاشرے سے خاتمہ کرنا ہے، بے حیائی اور برائیوں کا۔ وہاں سے ہم امن کا سبق سیکھیں گے، وہاں پہ جب مسائل جائیں گے تو لوگوں کے حل ہوں گے کہ کیا مشکلات ہیں جس کی وجہ سے دین آگے نہیں بڑھ رہا، یا لوگ جو ہے وہ اپلفٹ نہیں ہو رہے، لوگوں کی گرومنگ نہیں ہو رہی، ہمارا تزکیہ کیوں نہیں ہو رہا، ساری چیزوں کا جو ہے وہ جب وہ مرکز ہے تو ہر طریقے سے کاؤنسلنگ کرے گا انسانوں کی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایک ایسی زندگی فراہم کرے گا جو منفعت بخش ہوگی، اور جو انسان کی چاہت ہے کہ دنیا میں بھلائیاں ملے اسے اور آخرت میں بھی بھلائیاں، یعنی وہ مشن جو ہے وہ ہر طریقے سے کمپلیشن پہ آ جائے گا۔ اور یہ حضرت ابراہیم کام چھوڑ کے گئے، آج جو اس کے متولی ہیں تو انہیں ان کے اوپر سب سے بڑی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم نے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ ایک تو سینس میں پاک صاف رکھنا کہ جب ظاہر ہے اتنے لوگوں کا اجتماع ہے تو ہمارے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو ہم گھر کو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی صفائی کریں، تو جب اجتماع ہے تو صفائی تو ایک بالکل جنرل سی بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ کہ ان کو اس جگہ کو گندگی اور بتوں کی اور شرک کی اور دوسری کسی بھی معاملات میں جو انسان کے نفسیاتی طور پر جو مسائل ہوتے ہیں، جو انسان کے دل اور دماغ میں پلیدگیاں ہوتی ہیں، تو تمام چیزوں سے، تمام شر سے اس کو جگہ کو پاک رکھنا ہے۔
اور کہا کہ بینی مرکز ہے ظاہر ہے، تو ادھر اگر وہ کیا ہوگا، وہ ایک